نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے معاشرے میں گناہوں بھری زندگی کا تعلق شادی نہ کرنے سے ہے۔ ہمارے دور میں فتنہ فساد کا تعلق شادی میں تاخیر سے ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے محبوب بیٹی کا نکاح کس عمر میں کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے محبوب زوجہ ازواجات مطہرات میں اس کے ساتھ نکاح کس عمر میں کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکاح کا کب فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تلقین کی کس عمر میں۔ ہمارے معاشرے میں والدین تاخیر کر دیتے ہیں، گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ہمارے معاشرے میں بہانہ ہوتا ہے والدین کے پاس، رشتہ داروں میں رشتہ کریں گے، کیا یہ جائز ہے؟ تعلیم یہ ہو، کیا یہ جائز ہے؟ مالی کنڈیشن یہ ہو، کیا یہ جائز ہے شرائط؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں شریعت میں شرائط شادی کی کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، 3 شرائط ہے شریعت میں شادی کی۔ بالغ ہو جائے شادی کر دینی چاہیے، شادی کے عقل و فہم رکھتا ہو شادی کرنی چاہیے، فتنہ فساد کا خوف ہو فوری شادی کرنی چاہیے، بلکہ فتنہ فساد کے وقت شادی جلدی کرنا بچے کی اور بچیوں کی فرض ہے۔ فقہا نے لکھا ہے عند التوقان واجب، عند التوقان واجب یعنی فرض ہے، واجب ہے شادی، تاخیر نہ کرو، فوری کرو۔ ہمارے معاشرے میں کیا وہ ٹائم نہیں آیا؟ یہی ٹائم ہے ہمارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کیا تھا، شادی اپنی محبوب سب سے پیاری لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 15 سال میں کیا ہے۔ کیوں کیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھ سکتے تھے مال ہو؟ حضرت علی کے پاس مال نہیں تھا، عمر بڑی ہو جائے، حضرت علی کی عمر بھی کم تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر تو 20 سال تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 15 سال تھی، کیوں کیا نکاح میرے نبی؟ تو آپ نے مال بھی نہیں دیکھا اور آپ نے وہ بھی نہیں دیکھا کہ بہت زیادہ اچھا اسٹیٹس ہو، بہت زیادہ تعلیم ہو، بہت زیادہ، پھر خاندان کا بہانہ بناتے والدین، کیا یہ جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان میں تو حضرت علی کو دی ہے، باقی تو 3 صاحبزادیاں غیر خاندان میں دی ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے میں نے کہا، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کرو شادی، بلوغت کی عمر میں ہی شادی کرو، یہ تلقین فرمائی۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ قدرت جب رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو شادی کی اور فہم رکھتے ہو تو شادی کر لو، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت ساری روایتیں ہیں اس میں، کم عمر میں نبی کریم حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ آ جائے، حضور نے فرمایا، تلقین کی، اور اس میں دین اخلاق اچھا ہو، تم اگر خراب وہ کرو گے تو فتنہ فساد آئے ہوں گے، تاخیر کرو گے، اور تاخیر کر رہے ہیں والدین۔ بچی کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے، بچے کی عمر 30-35 سال ہو جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے شرعت؟ نہیں۔ صحابہ کرام کب عمر شادی کرتے تھے؟ بلوغت کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ 9 سال کی عمر میں شادی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی 15 سال میں شادی۔ پیغام نہیں دیا میرے نبی نے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا ہے 20 سال میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم ہوتے ہوئے اپنا پہلا نکاح، حالانکہ وسائل بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، آپ تو انتظار میں تھے، چونکہ والد حضرت عبداللہ تشریف لے گئے آپ کی پیدائش سے پہلے، حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے آپ کی بالکل ابتدا میں، حضرت ابو طالب تھے، حالات اچھے نہ تھے، اس کے باوجود 25 سال میں عمر شادی کی میرے نبی نے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 سال سے 25 سال کے میں سارے رشتے ہوئے ہیں، یہ شریعت کیا حکم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ 9 سال پلس 25 سال سے پہلے شادی کر لینی چاہیے، بچے کی بھی بچی کی بھی۔ 9 سال سیدہ صدیقہ، 15 سال سیدہ فاطمہ، 21 سال 20 سال سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور 25 سال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا پیغام کیا ہے والدین کے لیے کہ اگر اس کے بعد شادی کی تاخیر کرتے ہیں، فتنہ فساد ہوتے ہیں، تو تم گناہ گار ہوں گے۔ اور فقہا نے لکھا ہے فتنہ فساد کے دور میں فتنہ فساد پڑھنے کا خوف ہو تو گناہ گار ہوں گے والدین، اور آج ہر والد ہر والدہ گناہ گار ہے۔ تعلیم ایسی ہونی چاہیے تب رشتہ کریں گے، رشتہ داروں میں رشتہ ہو تب رشتہ کریں گے، مالی پوزیشن، بھائی ہر والد اور ہر والدہ کیا کہتے ہیں بچی کے لیے رشتہ،
میاں نواز شریف کا بیٹے کا رشتہ آ جائے، زرداری صاحب کے بیٹے کا رشتہ آ جائے، ملک ریاض بحر ٹاؤن کا رشتہ آ جائے، میاں منشا بینک والے کا رشتہ آ جائے، تب ہم اب بیٹی کا رشتہ کریں گے۔ یہ تو 4 ہیں ٹوٹل پاکستان میں، 25 کروڑ میں سے 10 کروڑ پلس عورتیں ہیں، کہ ہر ایک کو یہ ملے گا ملک ریاض کا بیٹا؟ ہر ایک کو نواز شریف کا بیٹا ملے گا؟ نہیں۔ اور ہر نوجوان کیا چاہتا ہے؟ زرداری صاحب کی بیٹی مل جائے۔ ہر نوجوان کیا چاہتا ہے؟ میاں نواز شریف کی بیٹی مل جائے۔ ہر نوجوان کیا کہتا ہے؟ ملک ریاض۔ کیا یہ مل جائے گی ہر ایک کو؟ نہیں۔ اور پھر ہر نوجوان کی خواہش یہ ہے کرینہ کپور مل جائے یا کترینہ کیف مل جائے۔ مل سکتی ہے؟ نہیں، ممکن نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین بھی گناہ کر رہے ہیں، اور بچے جو خود شادی کی کر سکتے ہیں نہیں کر رہے، تو وہ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے طے کر لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مزاج میں نے بتا دیا، شریعت کا ٹوٹل خلاصہ کیا ہے؟ 9 سال پلس 25 سال سے نیچے۔ اور ہمارا کوئی ایک بچہ بھی معاشرے میں، ہمارے بڑے شہروں میں ایسا نہیں ہوتا جو 25 سال سے نیچے ہو، 9 سال سے پلس ہو۔ 30 سال میں شادی ہو رہی ہے، 35 سال میں شادی ہو رہی ہے، 40 سال میں شادی۔ میں گھر کو جانتا ہوں 40 سال کی بیٹی ہوگی، شادی نہیں۔ کیوں؟ انتظار ہے ملک ریاض کا رشتہ آ جائے بیٹے کا، انتظار ہے میاں نواز شریف کے بیٹے کا رشتہ آ جائے، انتظار ہے زرداری صاحب کے بیٹے کا رشتہ آ جائے۔ رشتے ہوں گے نہیں۔ اور پھر بہانے ہیں سارے، اصل مال دیکھا جاتا ہے، جو بڑے مال والا ہے گا اسی کو رشتہ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مال ہو، حسن ہو، جمال ہو، اخلاق ہو، دین ہو۔ میرے نبی نے فرمایا دین تمہیں نظر آ جائے، بچی میرے بچے میں رشتہ کر لو۔ ہمارے والدین تو گناہ گار ہو رہے ہیں، شادی میں تاخیر پر بھی گناہ گار ہو رہے ہیں۔ 3 شرائط ہیں شادی کی۔ کیا پہلی، جیسے میں نے عرض کر چکا ہوں، بالغ ہو نکاح کر دو، عقل فہم رکھتا ہو شادی نکاح کر دو، اور فتنہ فساد کا خوف تو ہمارے یہاں تو پورا یہی ہے، پورا معاشرہ ہمارا گرا ہوا ہے۔ تو آئیے، شادی میں جلدی کرنا، تاخیر نہ کرنا یہ فرض ہے، تاخیر کرنا یہ گناہ ہے۔ میرے بھائی میری بہنیں جو والدین ہیں جن کے بچے اور بچیوں کی عمر زیادہ ہوگی ہے، وہ دیکھیے جو اسباب ہیں نا رزق کے اسباب، ان میں شادی خود ایک رزق کا ذریعہ ہے۔ اور ہمارے والدین کیا کہتے ہیں کہ کمانے کے لائق بن جائے، گھر بنانے کے لائق بن جائے، گاڑی ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، تب شادی کریں گے۔ حالانکہ رزق کا ذریعہ خود آپ سے اس شکایت، یا رسول اللہ میرے حالات خراب ہے، حضور نے فرمایا شادی کر، شادی کے بعد بھی یا رسول اللہ پھر بھی نکاح کر، حضور نے فرمایا دوسری شادی کر لو، یا رسول اللہ پھر بھی حالات ٹھیک نہیں، حضور نے فرمایا تیسری شادی کر لو، پھر بھی نہیں ہے چوتھی شادی کر لو، اس کے بعد حالات تبدیل ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، شادی خود ایک ذریعہ ہے، حج ایک ذریعہ ہے رزق کا، شادی ایک ذریعہ ہے رزق کا، تقوی ایک ذریعہ ہے رزق کا، وضو ایک ذریعہ ہے رزق کا، اخلاق ایک ذریعہ ہے رزق کا۔ رزق کے 70 کے قریب دروازے ہیں جو اعمال سے ہیں، کمانا، ڈیوٹی کرنا، کاروبار کرنا، تو یہ ایک ذریعہ ہے۔ 70 سے زیادہ اعمال سے رزق آتا ہے، ہم ان سے واقف نہیں ہیں، نہ میرے بھائی واقف ہیں، نہ میری بہنیں واقف ہیں، زندگی بھر انتظار کرتے رہتے ہیں، شادی میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ تو آئیے طے کر لیجئے، آج کے بعد اس بہانے کو ختم کر دیجئے، ورنہ گناہگار ہو رہے ہیں۔ اس لیت و لال کو، اس تاخیر کرنے کو آپ گناہگار ہو رہے ہیں، اس کو فوری ختم کر دیجیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں جن کو اشکال ہے، اعتراض ہے، یا جو بہانے بناتے ہیں، آج اس بیان کے بعد، اس تھوڑی سی گزارش کے بعد یہ بہانے نہیں بنائیں گے، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ اور بچی، یا میرا دارالفتہ سے تعلق ہے، ہر نوجوان بچی نکاح کر کے بیٹھی ہوئی ہے، والدین کو پتہ نہیں۔ 50% بچیاں نکاح کر کے بیٹھی ہوتی ہیں، والدین کو پتہ نہیں۔ اور 20% نوجوان گھر کے بغیر نکاح کر چکے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ گناہ کس کے ذمہ ہوگا؟ بعض اوقات ایک شادی کر چکی ہے، یونیورسٹی میں واقف ہوں، یونیورسٹی سے میں 2 یونیورسٹی سے فارغ ہوں، مجھے پتہ ہے یونیورسٹی کے لڑکیاں لڑکے سب کچھ کر چکے ہیں، یہ گناہ کس پر ہوگا؟ والدین پر۔ دارالفتہ سے تعلق ہو، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، والدین شادی نہیں کر رہے، تو ہم چپکے سے نکاح کر لیں، گناہ سے بچنے کے لیے، فتنے سے بچنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، کہ ہمارے اوپر گناہ ہوگا تو یہ گناہ سیدھا والدین پر ہے، یہ مجرم سیدھے والدین ہیں۔ آئیے قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہے، اللہ کے حوالے کر دیں، میرے نبی کے فرمان کو دیکھیں، میرے نبی کی زندگی کو دیکھیں، میرے نبی کے طرز عمل کو دیکھیں، ہم پر کیا لازم ہے؟ بش کا، یہ مودی کا قانون واجب ہے، ہم پر ابو جہل ابو لہب کا واجب ہے؟ نہیں، میرے نبی کا فرمان، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ فاطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہمارے لیے میرے نبی کا حکم ہے، اور میرے نبی کا حکم 9 سال سے 25 سال ہے، اور شادی میں ہم سارے مجرم اور گناہگار ہو رہے ہیں۔ آئیے اس گناہ سے نکلے، توبہ کر لیجیے۔